على سيدنا ومولانا محمد کوئی لفظ خاموش نہ ہو. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا اجر دیتا ہے. کئی نے کہا کہ ایک قرات کے برابر اجر ملتا ہے, کئی نے کہا 10 قرات کے برابر اجر ملتا ہے, اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو دو بے سبب کے فرمائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب میرے والدین پر ایسا رحم فرما جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا, اور اے میرے رب میرے والدین کو بروز محشر بخش دے یوم یقوم الحساب. موضوع تو کافی سارے ہیں, اصل میں یہ محفل ہے سارے سوال کی, اور اس کے علاوہ یہ مہینہ تو ویسے ہی سیدی مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت ماہی بدت حامی سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ کا بھی عرس ہے آنے والا ہے, اور داتا علی حجویری کا بھی عرس چل رہا ہے. حضرت بہاؤدین غوث بہاؤدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بہاؤدین جگریہ ملتانی کا بھی عرس نکل چکا. تو اللہ عز و جل ان بزرگوں کے صدقے سے ہم سب کی بلا حساب کتاب معاف فرمائے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء سبھی مشعلے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے کو تو ہاتھ چاہیے. کیا فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ امام احمد رضا خان بریلی, سنیوں کو ترانہ سکھا لے. فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سرکار کی بارگاہ میں کبھی بھی کوئی فقیر آئے نا سرکار نے لا نہیں کہا, نہیں, ہمارے نبی تو ایسے ہیں. یہ ہمارے گرینڈ مدر گرینڈ فادر ان کی سال ثواب کی بات ہے. ماں باپ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ عز و جل ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے, کیونکہ یہ ایسی ہستیاں جن کو دیکھنے کا ہی ایک مقبول اجر و ثواب ہے. ایک دفعہ جس نے اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھا ایک اجر و ثواب. صحابہ یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھیں سرکار نے فرمایا رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے. 100 اجر و ثواب.
اب ہم یہ محفل کرتے کیوں ہیں؟ ایصال ثواب آیا کہ ہم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ ان محافل کا، اس قرآن کا، اس ذکر کا، اس نعت خوانی کا کیا انہیں فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جب لوگ اپنی قبر میں جائیں گے اور وہاں نور کی روشنی ہوگی، اجالے ہونے کا پتہ لگ جائے گا ایصال ثواب کی کتنی برکت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز اس محفل سے تو لے کے اگر کوئی اپنی ماں ناراض ہے تو ماں کو منا لے، اگر باپ راضی نہیں ہے نا تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ جس نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔ پچھلے دوروں میں جو لوگ زنا کی طرف جاتے تھے کہتے تھے اس کی ایکٹیویٹیز دیکھو، کیا یہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی تو نہیں کرتا؟ اس لیے گندی عورتوں کا منہ دیکھتا۔ اور آج ہمارے کیا حال ہے؟ امی بلاتی ہیں، کہتے ہیں آئی ہیو نو ٹائم، آپ بڑھی ہو گئی ہیں، باپ اکیلا پڑا ہوا کمرے میں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے چند باتیں ہی کر رہے ہیں۔ قدر ہمارے سنیوں کو قدر کب ہوتی ہے؟ جب قبر میں چلے جاتے ہیں۔ جب ماں باپ قبروں میں چلے جاتے ہیں پھر قبر پکڑ کے بولتے ہیں ابا تو چلا گیا، اماں تو چلی گئی۔ زندگی میں قدر نہیں ہے، مفت میں ملے ہیں نا، حالانکہ آپ کے آنے کا ذریعہ ہی آپ کے ماں باپ۔ اگر ماں باپ کو راضی نہ کیا نا، یقین مانیے بھروسے محشر۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، ملاقات کرنی۔ وہ عورت آئی، بڑی رو رہی تھی، بڑی پریشان تھی۔ سرکار تک بات پہنچی کہ یا رسول اللہ اس کا بیٹا جو ہے نا بڑی سخت نزع کے عالم ہے، مشکل وقت میں ہے، روح نہیں نکل رہی، تڑپ رہا، پریشان ہے، لگتا ہے اس کی ماں کی بددعا اسے لگی ہوئی۔ آپ نے کہا اس کی ماں کو بلا کے لاؤ، اس بوڑھی عورت کو لایا گیا۔ سرکار نے فرمایا آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ یا رسول اللہ میں نے اپنا دودھ پلایا، اپنے پیٹ میں رکھا، جیسے ہی شادی ہوئی بدل گیا۔ اپنی بیوی کو کپڑے لا کے دیتا تھا، میری فکر نہیں تھی۔ کھانے کے لیے لایا جاتا تھا، آج ہمارے حالات کے لایا کھانے کے لیے لاتے، وہاں سے چھپا کے ماں نہ دیکھ لے۔ اپنی بیوی کو تو اچھے کپڑے پہناتا تھا، مجھے نہ پوچھتا تھا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنے دکھ سہے ہیں اس کے، میں نے معاف کر سکتی۔ سرکار نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، صحابہ کراموں کا لکڑیاں اکٹھی کرو، کافی ساری لکڑیاں لے آؤ، انہیں اکٹھا کر لو، اس عورت کے سامنے رکھا۔ اس لکڑی کو اکٹھا کر کے اس میں آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی ماں نے یہ دیکھا تڑپ اٹھی، ماں تھی نا، تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ میں اپنے جیتے جی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو نہیں دیکھ سکتی کہ یہ اس آگ میں جل جائے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ تیری رضا کے بغیر مر گیا تو ساری زندگی جہنم میں جلے گا، اور اس سے 70,000 گنا زیادہ تیل آ گیا جس کے اندر اسے جلائے جائے، تو اسے معاف کر۔ ہم ماننے والے ہیں داتا علی اجمیری کے، ہم ماننے والے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، ہم ماننے والے ہیں غوث بہاؤالدین نقشبندی کے، ہم ماننے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ تو بھائی ان کے اپنے والدین کے ساتھ معاملات تو دیکھو۔ ماں نے کہا عبد القادر زندگی میں جھوٹ نہیں بول رہا، جاؤ۔ اللہ نے اتنا مقام دیا جس ڈاکو پہ نظر ڈالتے تھے اسے کتب بنا دیتا۔ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو 2-4 دن پہلے بھی ایک جگہ بیان تھا تو میں نے کہا جتنا بیڑا گرد کر کے پیروں نے کیا نا اہل سنت کا، کسی نے نہیں کیا۔ ایک پیروں نے
اور مسلک اہل سنت کے اوپر جو نعت خوانوں نے تماچا لگایا، آپ یقین مانیں بیڑا غرق کر دیا۔ 1.5 2 گھنٹہ نعت خوانی ہوگی، بیان 10 منٹ کا ہوگا۔ حضرت سب جلدی کیجیے، پیر صاحب آستانہ چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا مرید جاہل ہے، جاہل ہی رہ جائے اگر میں نے اسے بتا دیا کہ تیری ماں کی اہمیت جانتا ہے۔ بھائی سرکار دو عالم سے بڑا پیر تو کوئی نہیں ہے نا، سرکار کو دیکھنا ہی، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ ساتھی ہے اور جنت میں جائے۔ ویسے کرنی نہیں دیکھ سکے، ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، کر میں رہتا ہے، مجھ سے کبھی نہیں ملا۔ عمر اور علی تم مجھ سے ملو گے، اس کی ماں کی محبت نے اسے میرے پاس آنے نہیں دیا، اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہا، لیکن جب اس کے پاس جاؤ تو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو، اس کے لیے امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ تو انہیں کس سے ملا؟ ماں کی خدمت سے ملا۔ صحابہ کرام آتے تھے یا رسول اللہ جہاد میں جائے، کہتے نہیں ماں باپ کی خدمت کرو، سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ جتنے بھی ولی اللہ گزرے نا کہ باجد بستامی کو اتنا مشہور ہوا کیا، ساری رات کا ٹورا پکڑ کے ماں کی بارگاہ میں کھڑے رہے، انگلی شہد ہوگی برف سے، صبح ماں نے پانی مانگا تو کھینچ کے دیا تو ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا۔ باجد بستامی کا جو واقعہ ہے نا کہ کئی عرصے سے آپ لگے ہوئے تھے، نکل جاتے تھے جنگلوں میں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، نقشبندیوں کے بہت بڑے امام آتے تھے، باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں جس لمحے میں خدا کا دیدار نہ کروں نا تو میں ولی نہ رہوں۔ آپ کی فنا فی اللہ کا مقام تھا، جس طرح حضرت امام کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمحہ بھر کے لیے حضور کا چہرہ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ پایا۔ ان کو ملا کیا؟ ولیوں کو ملا کیا؟ کہتے ہیں کئی سال کی عبادت ہے، 25-30 سال ہو گئے، نہ مل سکا۔ ماں نے پوچھا یا بھائی جی ساری رات کھڑا رہا، کٹورا پکڑے گا، جا آج تیرے رب نے ولی بنا دیا۔ میرے چندہ لائے تھے تو ایسے ملتے، ایسے تو نہیں ملتی جو آج کل کے کام ہیں۔ پیر کہتا ہے میرے پاس رہو، بس میری خدمت کرو۔ نہیں بھائی آپ دنیا داری کریں، اتنا معاشی بحران ہے، کمائیں نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ ایک صاحب یہ یا رسول اللہ رزق میں تنگی بڑی ہے، میں بزرگوں کا آپ کو بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ رزق میں تنگی بڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا لگتا ہے کسی سفید داڑھی والے کے پیچھے چلے گا، سفید داڑھی والے کو تم نے پیٹ کی ہو تو رزق میں تنگی ہے۔ یہ حدیثیں بتا رہا ہوں، اس سے کہانیاں نہیں سنا رہا کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوشل میڈیا، فیس بک برمار ہے، ختم نبوت ہمیں پتا کیا ہے، تو ختم نبوت کی بحث ہے، ہمیں عقائد کی دلیل کے ساتھ عقیدہ آتا ہے، ہمیں یہ پتا پیر صاحب کے ہاتھ چومے لے جائیں گے، 70,000 میں لے جائیں گے، ہمیں 7 لاکھ میں ہاتھ ڈال کے لے جائیں گے، ایسے لے جائیں گے، تیرے سے بلو کی نہیں وہ آیا، تیرے سے نہیں گزر جائے گا۔ جب تجھے علم کی محفل ملی تو نے دوسروں تک پہنچائی کیا؟ دوسروں کو دین کی طرف لے کے آیا؟ نہیں، پیر صاحب کا دیدار ہو گیا، کام ہو گیا، بیڑے پار ہو گئے۔ پہلے پیر تو دیکھ لو، اتنی دیر میں تم جوتا نہیں خریدتے، اتنی دیر میں تم پیر لے لیتے۔ سب سے زیادہ عورتیں ملوث، فلانی میرے پہ کچھ کرا رہی ہے، فلانی میرے پہ کچھ کرا رہی ہے، فلانی عاملوں کے پاس جاتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی۔ مولا علی مشکل پوچھا، نماز میں لیٹ ہو گئے، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، قیام لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام سننے لگے پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، آج قیام اتنا لمبا کر دیا سرکار نے،
جیسی نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ وہی نازل ہو رہی تھی. کہنے لگے نہیں علی آئے گا نا تو پھر سے پوچھنا, علی آئے گا اس سے پوچھنا کہ قیام میں تاخیر کیوں ہوئی. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نماز سے فارغ ہو کے سرکار کے پاس بیٹھے صحابہ کرام نے پوچھا اے علی بتاؤ آج قیام طویل کیوں ہوا؟ کہتے مجھے تو نہیں معلوم, سرکار کو پتا ہوگا. میں جب مسجد کی طرف آ رہا تھا ایک بابا آ رہا تھا لاٹھی لے کے لنگڑاتا ہوا, میرے امام نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی طرف بھیڑ کر کے چلے گئے. جبریل امین نے سرکار کو بتایا یا رسول اللہ آج جو علی کام کر کے آ رہا ہے نا قیام کو طول دیتے. یہ بزرگوں کا ادب ہے, ادب بامرا, اس نے ادب نہیں کیا نا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں آستانوں پہ جا کر بیٹھ کر اور یہ کر کے میرے بھائی دین درجات آپ کے بلند ہوں گے صرف دین کی تعلیم کے ساتھ. علم حاصل کریں گے تو آپ کو ترقی ملے گی. آپ کو قرب جاہل کو قرب الہی نہیں ملتا. جاہل کو کیا قرب الہی ملے؟ آج تو یہ پوزیشن ہے, ابھی مرید ہوئے 6 مہینے ہوتے کہتے جاؤ خلیفہ. پیر صاحب تھے انہوں نے اپنے خلیفہ بنا دیا. خلیفہ صاحب نے آنا چھوڑ دیا. خلیفہ صاحب نے پیر صاحب کے پاس نہیں چھوڑ دیا. پیر صاحب نے کہا پتہ تو وہ یار کیا دن ہو گیا جب سے وہ خلیفہ بنایا وہ تو آ ہی نہیں رہا. ہم نے کہا لو جی یہ کیا بات ہے. پیر صاحب نے اجازت دی میرے مرید زیادہ ہے پیر سے. اور بھائی میرا بڑا مقام ہے, رات کو سوتا ہوں فرشتے جنت کی سیر کراتے ہیں, صبح اٹھتا ہوں میرا تو بڑا مقام, میرا تو مرید ہی بڑے بڑھ گئے پیر سے. اچھا چلو ملے تو سے کہنا رات کو جب وہ اس کو فرشتے لے کے جائے نا جنت میں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ ہی لگے لو. لو جی رات کو فرشتے کہاں پہ لے کے جائے, اس نے کیا تھا پیر صاحب نے کہا لاہور جی پڑھ لیں گے. پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ ہی لگے لو. دیکھا تو گندگی کی ڈیرے میں پڑا ہوگا وہاں کا پیر صاحب کے پاس. سید یہ مچھلی ہے کیا کرتے ہیں؟ شیطان تھا. تو اپنے آستانے سے دور ہوا تو علم حاصل کرنا دور کیا, وہ تیرے پہ حاوی ہو. دین کا علم سب سے ضروری ہے. فرض علم سیکھیں یار. یقین مانیں کئی بندوں کو میں فرض علم کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, جو ہم پر فرض ہو جاتے ہیں سیکھنا. یار نماز تو صحیح کر لو کم از کم, نماز کو صحیح کرو. تو ماں باپ کی الف اور فے 2 الفاظ ہیں. باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے, لیکن اپنے ایمان کی جو پختگی ہے نا, یقین مانو اگر آپ کے حالات نہیں بدل رہے آپ صرف اپنی ماں کے قدم چومنا شروع کریں. اگر آپ کے حالات میں تنگی ہے نا, باپ کے ساتھ بیٹھ جائیں آج آ جائیں ابا جی میرے سے جتنی پچھلی غلطیاں ہیں آپ دل سے معاف کریں. یہ کر کے تو دیکھیں. تو پیر و مرشد کا مقام تو بعد کا ہے, پہلے درشن خدا. ماں دعا کرے گی تو کچھ ملے گا نا, باپ دل سے دعا کرے گا تو کچھ ملے گا نا. آپ کس مت ماں باپ مر کے قبر میں چلے گئے کچھ نہیں پتا. او بھائی میرے ہر جمعرات کو آپ کے اعمال آپ کی ماں باپ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میرے بھائی ان کا تو فرق ہے. کوشش کریں آپ لازمی نہیں ہے بڑی محفل کرائیں. آپ گھر میں کھانا پکا رہے ہیں نا, اس کو اصالے ثواب کرتے اپنی باتوں میں. اب یہ بھی بڑا مسکنسیپشن ہے, وہ جی فوت ہو گئے ہیں تو جب اصالے ثواب ہو. بھائی زندہ کو بھی بول سکتے ہیں آپ ایڈوانس اس والے ثواب بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرے لیے بھائی سے رحمت ہو جائے. بھائی سب سے پہلے مقام ماں کا ہے, لیکن مائیں بھی ایسی ہوں جو 5 وقت کی نمازی ہیں. آج ہم نیک بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی تو کام ایسے کیے ہیں جن کے سارے ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں, جن کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا آپ کی اور ہماری, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو کیا سکھائیں گے سارے ثواب ہوتا کیا,
کیسے کرنا ہے؟ فاتحہ پڑھنی ہو تو مولوی صاحب آ رہے ہیں، فتوا لینا مولوی صاحب، مفتی کے پاس جاؤ. خدا کے واسطے دین کو حاصل کرنا. سوشل میڈیا نے کچھ نہیں دینا یار. 10 منٹ تو رات کو بیٹھ کے اپنا سیلف انالیسس کر سکتے ہو یار. آج میں نے یہ 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس کی تفسیر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک کی صراط الجنان دعوت اسلامی نے بڑی چیز پبلش کی ہے. مختصر سی ایک آیت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے. یار ایک دن ایک آیت پڑھو گے نا، 30 دن میں 30,000 ہے. مسئلہ ہو گیا کہ اپنے عامل کے پاس، پیر صاحب کے پاس دعا کرو، بھائی کو دعا کرو، اپنے ماں باپ سے دعا کرو. زندہ نہیں ہے قبر میں چلے جائیں، قبر میں جا کے ان سے کہیں اللہ تعالیٰ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے صدقے سے ہماری مشکلوں کو حل کرو. تباہیاں ہیں کیوں، معاشی تنگیاں ہیں کیوں، سب چیزوں کا جواب میرے سرکار نے دیا. ہر چیز کا حل میرے سرکار نے بتایا. اپنے ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر. یار ایک دفعہ مسکرا کے دیکھا جنت، پاؤں کو چوم لیا جنت کی چوکڑ کو بوسا نہیں. وہ دل میں نیت کریں کہ ماں کو ناراض کر کے نہیں سنائیں گے. نہ اپنے والد صاحب اگر دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کریں، نہیں ہے تو یار انہوں نے تمہارے آنے کا ذریعہ ہی یہی ہے. آج تم جو کرو گے نا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. وہ ایک قید ہے نا کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، باپ مر گیا، ماں رہ گئی. وہ باپ میاں بیوی نے کیا کیا، بستہ تیار کیا، بیگ تیار کیا، گاڑی میں ماں کو بٹھایا، بٹھا کے دارالعلوم لے گئے. ماں پوچھ رہی بیٹا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بیوی کہتی میرا گزارا نہیں ہے تیری ماں کے ساتھ، اس کو چھوڑ کے آ دارالعلوم. گاڑی میں اٹھا، ماں بار بار مجھے بیٹا کہیں سیر کرانے لے کے جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے؟ نہیں اماں جان ہم تب میں مجھے دارالعلوم میں رہے. کچھ دن گزرے، بچے جو ہے نا ہر چیز دیکھتے ہیں. بیٹے نے چھوٹا سا بیگ تیار کیا، تیار کر کے ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اماں جان ابا جان میں تو اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جب آپ کو چھوڑ کے آنا ہے. جس طرح آپ اپنی ماں کو چھوڑ آئے ہیں تو آپ کو تو میں نے چھوڑ کے آنا. تم سمجھتے ہو چھپ چھپ کے کام کر رہے ہو، ماں کو نہیں پتا، ماں کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے. ماں کے ناخنوں میں ہوتے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے. جی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، جی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. یا کسی کی مجال کے آپ نے اگر تھوڑی سی آواز بھی اونچی کرنی نا، الف اور فے 2 الفاظ ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، اف بھی کرتی ہے اس میں پکڑے. رکعت نے فرمایا الف اور فے 2 الفاظ ہیں. پھر ہمارے مسئلہ کریں ان پڑھ ہے، جاہل ہے. باپ بیٹے سے کہتا بیٹا یہ چھت پہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا پجی کوا ہے. باپ نے دوبارہ پوچھا بیٹا یہ چھت پہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا پجی کوا ہے. تیسری دفعہ پوچھا بیٹا چھت پہ کیا پجی؟ تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کوا ہے، اندھا ہو گیا. باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہتا تو بچپن میں جب چھوٹا تھا تو تو میرے سے 25-30 دفعہ کا پوچھتا تھا یہ کیا ہے؟ میں تو کبھی نہ چڑھتا. اصلاح اس میں ہی ہے، ترقیاں اسی میں ہی ہیں. روحانی ترقی بھی چاہیے نا. اگر اپنے کردار کو بدلو، اپنی اصلاح کرو. اپنی اصلاح اگر نہیں ہے نا، دین سے دوری ہے. ہم کتنا کہتے ہیں نا آج ہمیں دین پتا، ہمیں دین کا کچھ نہیں پتا. ابھی عقیدے کے بارے میں پوچھ لینا کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے دلائل سے ثابت کریں، کسی کو نہیں پتا ہوگا. بھائی کیوں میلاد مناتے ہیں ہم، نماز پڑھتے کیوں ہیں، اللہ کے بارے میں کیا یقین ہے، کیا عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. لا نبی بات میرے بات کوئی نبی نہیں ہے. یہ کوئی خبیث بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی چینل کے اوپر یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہے، وہ تمہارے ایمانوں کو برباد کیے جا رہا. تمہیں بوجھ نہیں کہتا تو صحیح ہے، بخاری ہی پڑھتا ہے. بات تو بخاری سے کی ہے، تو تجھے بخاری کا نام بھی نہیں پتا. امام بخاری کا نام پتا تجھے؟ امام مسلم کا نام پتا کب پیدا ہوئے تھے؟ تو کہتا ہے میں حنفی ہوں، تجھے پتا ہے حنفی ہے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا سر نام بتا دو. بس پیر صاحب لے جائیں گے، سرکار آپ کا دیدار ہو گیا، کام ہو گیا. بس
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جتنا نجدیت پہ کام کیا کس نے نہیں کیا. آج بھی کیا ہوتا ہے؟ آج تو یہ معاملہ ہوتا ہے درمیانی راہ نکال لے. نہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی طبیعت میں سختی نہ ہوتی نا تو وقت کا امام اعظم تھا. فتاوی رضویہ 40 جلدوں میں. کنز الایمان پڑھو، قرآن پاک کا ترجمہ کیا انہوں نے. اور اب تو جتنا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اتنے اصلاحی بیان اور اتنا چیزوں کو ایزی کر دیا. یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس موبائل تو ہے نا، مفتیان کرام کے نمبر ہو جائے اپنے موبائلوں میں. دیکھو تمہارے پاس کتنے مفتیوں کے نمبر ہیں، کتنے نعت خانوں کے نمبر ہیں. نعت خان مسئلہ بتائے گا، یہ مسجد کا مولوی مسئلہ بتائے گا؟ نہیں. گھروں کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، بچوں کو مفتی کا نمبر بتا. مفتی بھی ہو جو مفت والا نہ ہو، جو فکر جانتا ہو، جو مکتب میں بیٹھ کے فتوے دینے والا ہو، وہی تو بتائے گا نا آپ کو. یار آپ نے یہ بات کی، آپ کا ایمان ختم ہو گیا. آپ نے یہ کام کیا، آپ کا وضو نہیں ہے. آپ نے یہ کام کیا، آپ کا غسل نہیں اترا. ان چیزوں کو سیکھ لو. اللہ عز و جل گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اپنے حبیب کے ذریعے آپ اس کو معاف فرمائیں. جو کچھ کہا یہ باتیں آپ کے لیے نہیں، یہ باتیں پہلے میرے لیے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں سے نہ چاہتے ہوئے بھی حق کی بات کریں. بس بھائی کسی کو اچھی لگتی ہے، لیکن جس کو اچھی نہیں لگتی تو روٹیاں زیادہ کھا لیں. آپ یہاں آئے نا، ٹائم نکالا آپ کا. یہ ہر چیز اتنا مہنگا دور ہے، ساؤنڈ والے کی کاسٹ ہے. یہ ٹائم سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے یار. آپ کتاب کو لکھائی لے لیں، ارشد القادری صاحب کی 150-200 صفحے، یا فیضان فرض میں کتاب ہے 2 جلدوں میں، مفتی ہاشم اتاری، وہ پڑھ لیں تو خدا کے واسطے پڑھ لیں. ورنہ یقین مانو جو اگلا دور آ رہا ہے نا، بیٹا پوچھتا ہے نا ابا جی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ باپ میرا باپ بھی بناتا تھا، چپ کر کے بیٹھے. بیٹے نے آپ سے دلیل مانگی ہے نا. آج کے بچے بہت تیز ہیں. ابو جی 11ویں کیوں کراتے ہیں؟ اس کو دلیل دو. دلیل ہوتی نہیں ہے، پڑھ جاتے ہیں. جہالت ہے نا، کسی سے سیکھنا نہیں. قرآن پاک میں غلطیاں ہیں تو چلتے ہیں. یہ برکتیں جب نازل ہوں گی، ہر چیز نعمت نہیں ہوتی. ملک میں سیلاب آ گیا، سیلاب بھائی اس جگہ پہ گھر بنایا گیا کے پاس جہاں 9 بجے منع کر کے گھر بنا لیے. اب تباہی کا فکر آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں بھیجتا کیونکہ میرے نبی موجود ہیں. ان کا دور فترت چل رہا ہے، نبوت جاری ہے. کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد. وہ پیر صاحب تھے جو صحیح کامل ہوگا اس کے خلاف. وہ تو آپ جاؤ گے آپ کے باطن کو دیکھ لیں. ایک شخص ہے پیر صاحب بتائیں مجھے کسی نے کہا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود ہی نہیں. اگر موجود ہے تو دلیل ہے، اگر موجود ہے تو دلیل ہے. انہوں نے کہا آپ ایسا کرنا جب صبح اٹھو نا تو شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھنا اور پھر میرے پاس آ جانا. صبح اٹھا نے شیشے میں چہرے کو دیکھا، پیر صاحب کے پاس آ گیا. کہنے لگا سب جواب ہے حضور موجود ہے یا نہیں. کہنے لگے پہلے کی امتیں گناہ کرتی تھی نا تو کسی کا چہرہ بندر کیسا ہو جاتا تھا، کسی کا چہرہ مسخ ہو جاتا تھا، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا یہ جھوٹا ہے. تو شکر ادا کر تیرا نبی موجود ہے جو رب کو حیا آتی ہے. وہ اگر موجود نہ ہوتے نا تو یہ دنیا کا نظام ہی درم درم ہو جاتا ہے. آپ تو نبی کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں دنیا کا نظام بغیر کتب اور ابدال کے نہیں چلتا. بغیر کتب ابدال ہوش کے دنیا کا نظام نہیں چلتا. یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، سرکار نے فرمایا حدیث ہے سب سے زیادہ ابدال شام میں ہیں. شام کی عزت کرو. ملک شام میں سب سے زیادہ ابدال وہاں پائے ہوتے ہیں. یہ گوشت جیسے جاتا ہے ابدال جیسی گوشت دنیا میں چلا گیا ابدال پروموٹ ہو جائے گا. گوشت کتب ابدال کلندر یہ موجود ہے، ان کے نظام سے دنیا چلتی ہے.
آپ سمجھتے ہیں داتا صاحب قبر میں بیٹھے ہیں تو پس سمجھاتے ہیں ان کی مغفرت نہ یہ کدھر تو اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں تو جا کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا جان، داتا صاحب کی قبر پہ جا کے کہتا ہے نہیں پتہ نہیں زندہ بھی ہے۔ تو آپ کو یقین بتاؤں داتا جی یہ جویری کی بارگاہ میں آئے گا ہی پاکیزہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا صدیقین شہداء صلحاء متقی لوگ ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ داتا صاحب کی یہ جو قبر بنی ہوئی ہے نا، مزار بنا ہوا ہے، اصل مزار نیچے ہے، اوپر ایک نشان ہے بس، یہ میدان ہوتا تھا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے 4 دن سے 5 دن سے، داتا صاحب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب آپ کو پہنچے، اللہ سے سفارش کرے مسئلہ حل کرا دے، 7 دن سے مسئلہ حل ہو، 7 دن لگ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری ایک میراثی آ رہا ہے، آ کے اس نے تالیاں بجائی، 2-4 ڈانس کیے کہ داتا صاحب منت پوری کر، یہ کام پورا کر دے میرا، دعا کی کام پورا ہو گیا۔ چلا مجھے بیٹھا تھا انہوں بات داتا صاحب اسی 7 دن سے بیٹھے ہیں، ساڑی مرضی نہیں، ساڑا کام نہیں چلتا بڑا تسا انہیں ہجڑا آیا ہوتا کام کر دیتا۔ اب یہ سفیانہ بات ہے، وہ بندہ وہاں سے اٹھا اڑ کے باہر چلا گیا، ایک بابا ملا اسے، انہوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 ہفتہ ہو گیا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اشارے ثواب کر رہا ہوں، کام کر دو نہیں کیا۔ وہ میراثی آیا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھا، کام کر کے چلا گیا۔ کہنے لگے کہ تیرا قرآن پسند آ رہا ہے اس لیے تو تجھے بٹھایا ہوا، وہ خبیث تنگ کرتا اس کو بھگا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی دیدار کون ہے؟ کہتا جس کی قبر میں جس کا تم دیدار کرنے آئے نا وہ علی اجمیری نہیں بات ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا طے ارض، ایک ہی وقت میں مختلف مقامات میں ہونا۔ یہ کتب جو ہوتے ہیں نا ایک ہی وقت میں ایک جگہ موجود نہیں ہوتے، یار کیڑی ہے نا، سائنس نے ریسرچ کی ہے، انہوں نے 5-6 شیشیوں کے اندر 6 شیشیوں کے اندر 10-10 کیڑیاں رکھی ہیں۔ 15 دن بعد مہینے بعد دیکھیں گے کیا کیڑیاں کم ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی، کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مہینے بعد دیکھا، پہلا باکس دیکھا اس کے اندر 10 کیڑیاں موجود، دوسرے کے اندر دیکھا 10 کیڑیاں موجود، تیسرے کے اندر 3، چوتھے کے اندر 17۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈھکن بند ہے اوپر سے، فل پیک کیا ہوا ہے، ایک کیڑی ایک شیشے کی ڈبی کے اندر 10 کیڑی نے 17 کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑی کو یہ مقام دیا کہ وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی پلیس، وداؤٹ اینی فزیکل پراپرٹی وہ اس شیشے کے اندر سے منتقل ہو سکتی ہے دوسرے شیشے کے اندر، تو اللہ کا ولی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ آنکھ بن جاتا ہے، جس کان سے سنتا ہے وہ کان خدا کا ہوتا ہے، جس پاؤں سے چلتا ہے وہ پاؤں خدا کے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پڑھو بخاری۔ اللہ فرماتا ہے ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو بندہ میرے قرب میں ہوتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرے نوافل کی کثرت کرتا ہے، جس حال سے وہ زبان فرید ہو جاتی ہے، جو زبان سے ہل جائے تو وہی ہوتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر ہونا یہ اللہ عز و جل نے اپنے ولیوں کو یہ عطا کی، رب کی عطا سے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا تو ایک بندہ مر جائے تو کہتے ہیں رب کا دیدار کرنے کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رب سے مل گیا، رب کے پاس گیا۔ تو عقیدہ یہ ہے مسلمان کو بھی قبر میں دفنائیں گے تو سنے گا، کافر کو بھی قبر میں دفنائیں گے تو سنے گا۔ سماعتیں بڑھ جاتی ہیں، مرنے کے بعد عالم میں لطیف، کثیر سے لطیف میں چلی جاتی ہے، جسم کے پنجرے سے روح نکل گئی، اب روح کہیں پہ بھی جا سکتی ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ کے ولیوں کو نظر ڈالو جہنم کے نچلے طبقے میں، اس جہنم کے پر نظر ڈال کے 7 زمینوں سے نیچے، 7 آگوں سے نیچے اس ولی اللہ کی نظر ہوگی، وہ جا کے اپنے چاہنے والے کو نکال جائے گا۔ تو اللہ سے وجہ اولیاء اللہ کے آپ
معتقد رہے، جو نئے، جو صحیح، جن کے عقائد صحیح ہیں، جو صحیح دین کا کام کر رہے ہیں، پیر عظام ان کے آستانے آباد ہیں، ان کے سلسلے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ عز و جل کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اپنا نہیں دیا۔ سورہ جمعہ میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ وہ تزکیہ وَيُزَكِّيهُمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میں خود اس کا تزکیہ کرتا ہوں۔ جو میرے نیک ولی ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت میں خود کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہنے لگے ابھی نہیں آئے وہ۔ حضرت سلمان فارسی صاحب تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا سلمان فارسی کی نسل میں سے ہوں گے، عمر قلیل ہوں گے، اشارہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی طرف، حضرت نعمان بن ثابت کی طرف تھا۔ اللہ عز و جل گفتگو میں غلطی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے تو معاف فرمائے۔ تمام حضرات کھڑے ہوئے، انشاءاللہ دو سناؤں گا پھر دعا ہوگا۔